أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا بشير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي دهري لا يضل الله ولا ولا آخر له نورنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا نور ظاهرنا ونور باطننا ونور سلطاننا ونور قرآننا ونور ربنا ونور السماوات ربنا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله مل کے پڑھ لیجیے سجدے رب اللہ اور کیا چاہیے بدلے رب اور کیا چاہیے بدلے رب اللہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اور کیا چاہیے تو بخشی گئی مدحت مصطفیٰ تجھ کو بخشی گئی مدحت مصطفیٰ اے نبی کے گدا اور کیا چاہیے اے نبی کے گدا اور کیا جالیوں سے مسوا سینہ پرہتا جالیوں سے مسوا سینہ پرہتا ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے تم کو روزے جزا اور چاہیے بدلے رب اللہ چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہر جرم پر کرم
ہر خطا پر عطا، ہر جرم پر کرم، ہر خطا پر عطا، کر دے دل کی دوا اور کیا چاہیے، مل گئے جس کو ضرور ملے وہ پڑے گا مل گئے اور کیا چاہیے، ہر جرم پر کرم، ہر خطا پر عطا، تم کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ واجب احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا کروڑ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر مسجد میں اکٹھے ہونے کا موقع عطا فرمایا اور جمعہ المبارک کا برکت سے آتے نورانی گھڑیاں، رحمتوں برکتوں والی گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہر گھڑی کے بدلے اللہ ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے اور پیارے آقا کی ذات پر حسرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں مختصر میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے سجایا جائے، اس سے بڑھ کے اور کیا فرمان ہو سکتا ہے میرے آقا کا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر درود پاک پڑھ کے اپنی محفل سجا دو۔ جس محفل میں درود پاک پڑھا جائے گا اس محفل کی سجاوٹ کا عمل کیا ہوگا۔ یہ بظاہر چھڑیاں لگا لی، مینار سجا لیے، لائٹنگ کر لی، یہ تو ایک بظاہر سجاوٹ ہے۔ اصل سجاوٹ ہے درود پاک پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے اپنے دلوں کو سجا دو۔ جب ہم دلوں کو سجا لیں گے حضور کی نعتیں پڑھ کے، رب کی حمد پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو میں نے مختصر یہ کہ موضوع جو اپنے ناظرین حاضرین کو سنانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا۔ بلا تمہید بات شروع کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ جب قرآن پڑھا جائے سنا جائے سبحان اللہ۔ یہ قرآن پڑھا نبی میں نے جو ہی افضل سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس بڑا نشانوں والا رسول، اور وہ رسول کون ہے؟ منا کی شکل میں آیا ہے۔ اللہ نے یہاں پر لفظ احسان نہیں فرمایا۔ منا کا معنی ہے ایسا احسان جس کا بدلہ چکائی کو نہ سکے، کوئی بھی بدلہ چکا نہ سکے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی بندہ مجھے کوئی چیز تحفہ دیتا ہے، میں بدلے میں اس کو اس سے بڑھ کے تحفہ دوں گا تاکہ اس کا احسان اتر جائے۔ ایک دوست کو تحفہ دیتا ہے، یار کو تحفے دیتے ہیں نا، جب کوئی یار کسی کو تحفہ دے بات سمجھانے کے لیے، بعض دفعہ کتابوں میں اس کا تعلق نہیں ہوتا، سمجھانے کے لیے یہ مثال، جب کوئی یار کسی یار کو تحفہ دیتا ہے تو وہ بدلے میں اس سے اعلیٰ تحفہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث پاک میں آ گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں افسر پہ گیا معراج کی رات، آپ نے فرمایا محبوب یاروں کے پاس جاتے ہیں تو اسے لے کے جاتے ہیں، اللہ عالم الغیب سب کو جانتا ہے، پھر بھی پوچھ رہے محبوب تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ زمین سے سفر کیا، عرش پہ آیا، عرش سے اوپر لامقام پہ آیا، اے محبوب آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں وہ تحفہ لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ فرمایا کیا؟ میں ہر چیز کا عطا کرنے والا ہوں، مالک و خالق ہوں، پروردگار ہوں، دو جہانوں کا مالک ہوں، ساری تعریفیں میرے لیے ہیں۔ اے میرے محبوب تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تحفہ وہی اچھا ہوتا ہے جو دوست کے پاس موجود نہ ہو، جو اگلے کے پاس موجود نہ ہو، چیز وہی اچھی ہوتی ہے، وہی دینی چاہیے جو آپ کے پاس موجود ہو۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس گھڑی، یہ مجھے قبلہ حاجی صاحب نے تحفہ دیا، میں یہ گھڑی
اسی طرح کی اور گھڑی ہے، اس سے اعلیٰ قسم کی گھڑی لے کے حاجی صاحب کو دے دو اور ان کے پاس پہلے بھی گھڑی موجود ہو، پھر فائدہ تو نہ ہوا۔ تحفہ وہ ہوتا ہے جو اگلے کے پاس نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے رب، میں وہ تحفہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب کون سا تحفہ لائے؟ فرمایا اپنی گناہگار امت کی عرضی لے کے آئے، اپنی گناہگار امت کی عرضی لے کر آیا ہوں۔ اے رب تو عرضی سے پاک ہے، انکساری سے پاک ہے، تواضع سے پاک ہے۔ اے رب تو ساری شان سے ماؤ برا ہے۔ اے رب تیری شان برا اور برا ہے، میں تیری شان کے مطابق اپنی گناہگار امت کی عرضی لایا ہوں، میری امت کو معاف کرنا۔ ایسا تحفہ لایا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا مومنوں میں نے تم پر احسان کیا، ایسا احسان کیا جس کا بدلہ ساری زندگی کوشش کرتے رہو، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، تم یہ بدلہ دے سکتے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب تو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، احسان بھی تو سارے جہان والوں پر ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ احسان صرف مومنوں پر کیا ہے کہ میرے محبوب کا اگر خاص قرب پا سکیں گے، میرے محبوب کی اگر کوئی خاص توجہ حاصل کر سکیں گے، میرے محبوب کی خاص محبت کوئی حاصل کر سکے گا تو وہ مومن حاصل کرے گا، ایمان والے حاصل کریں گے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے حاصل کریں گے۔ رحمت تو پوری کائنات کے لیے چاہے مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کی تفصیل میں بیان کر جاتا ہے، لیکن میرا محبوب منا بن کے آیا، ایسا منا تو فرمایا دنیا میں رب تعالیٰ نے بندے میں بڑے احسان کیے، لیکن احسان جتایا تو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار ظاہری اور باطنی روحانی طور پر بڑے احسان کیے۔ کیا احسان کیا؟ دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان راوی، سننے کے لیے اللہ نے کان دیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں جو زمین میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، پھل پھول ثمر، ہر چیز، درخت، چرند پرند درند، سب انسان کے لیے اللہ نے بنائے، ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں میں تو کون کیا تو کائنات بنا دیتا ہوں، یہ میں نے تم پر کچھ چیزیں دے کے کوئی احسان نہیں جتایا۔ مثال کے طور پہ ہم کسی کو کوئی چیز دینا تو ساتھ احسان جتاتے ہیں، مہربانی کر رہے ہیں یار دیکھ یہ چیز ہم نے تجھے دی ہے، احسان بھی جتا سکتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی ذات ہے ساری نعمتیں دے کے احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب نعمت عظمیٰ کی باری آئی، بڑی نعمت کی باری آئی، سب سے اعلیٰ نعمت کی باری آئی، شان والے رسول کی باری آئی، عظمت والے آقا کی باری آئی، تو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، بات وہ جو قرآن سے مل جائے، بات وہ جو حدیث سے مل جائے، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اب ان لوگوں کو یاد کروائیں نہ ذرا، جب یہ ایک دوسرے کے دشمن ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کر دیتے ہیں، خون خرابے ہو جاتے ہیں اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کوئی ریس گھوڑے کی جیت جاتا تو وہ دوسرا اثر پیدا کر لیتا اور کہتا کہ آپ نے جیتنے والے کو قتل کر کے رکھ دیا۔ یہ قتل و غارت صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور ہندوستان کے حالات کیا تھے کہ جہاں کوئی ہندوستانی لڑکی کا خاوند فوت ہو جاتا تو اب اس کو جینے کا حق اسے چھین لیا جاتا ہے، اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت زمانے جاہلیت میں حضور کی آمد سے پہلے ان ہندو لڑکیوں کو لوگ زندہ جلا دیتا، زندہ ہی جلا دیتا، اور کہتے تھے تمہیں جینے کا حق کوئی نہیں تھا۔ عورت کو مقام ملا تو حضور کی آمد کا سبب، بہن کو اس کا مقام ملا حضور کی آمد کا صدقہ، بیوی کو اس کا مقام ملا حضور کی آمد کا صدقہ، خاوند کو اس کا مقام ملا حضور کی آمد کا صدقہ، ماں کو درجے ملے حضور کی آمد کا صدقہ، باپ کو اس کا مقام ملا حضور کی آمد کا صدقہ،
نبیوں کو نبوت ملی حضور کی آمد کا صدقہ، ولیوں کو ولایت ملی حضور کی آمد کا صدقہ، قطبوں کو قطبیت ملی حضور کی آمد کا صدقہ، قاریوں کو قرآن ملا حضور کی آمد کا صدقہ، علماء کو علم ملا حضور کی آمد کا صدقہ، خطیب کو خطابت ملی حضور کی آمد کا صدقہ، امام کو امامت ملی حضور کی آمد کا صدقہ، مؤذن کو اذان ملی حضور کی آمد کا صدقہ، حافظ کو حفظ ملا حضور کی آمد کا صدقہ، عقل والوں کو عقل ملی حضور کی آمد کا صدقہ، حکیموں کو حکمت ملی حضور کی آمد کا صدقہ، کائنات میں روشنی آئی حضور کی آمد کا صدقہ، مولائی کے اندھیرے دور ہو گئے ہدایت کا نور آیا تو حضور کی آمد کی آمد کی میرے آقا تشریف لائے تو وہ جو ہندو لڑکی جس کو جلایا گیا، میرے آقا نے آ کے فرمایا کس کو جلا رہے ہو، کس بات کے لیے لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا آباء و اجداد سے یہ دستور ہے، اس لڑکی کو منحوس سمجھا جاتا ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے۔ میرے آقا آئے، کس شان کے ساتھ آئے، ان سارے مظلوموں کی آہیں اور سسکیاں مل کر عرش معلی سے ٹکرائیں اور آواز آئی اے پروردگار ہم سارے مظلوم ہیں، کوئی ہمیں بچانے والا رسول عطا فرما دے، کوئی ہاتھی عطا فرما دے۔ رب تعالیٰ نے یہ ساری پکاریں سنی، اپنا معبود عطا فرما دے اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا مومنوں کلمہ پڑھ لینا، ایمان لے آنا تمہارا کام ہے اور اپنا محبوب عطا کر دینا اس شان کے ساتھ میرا کام ہے۔ کلمہ پڑھنا تمہارا کام ہے، شانوں والا رسول میں بھی ہے۔ میرے آقا آئے، سارے جھگڑے ختم، لڑائیاں ختم ہوئی، سسکیاں ختم ہوئی اور حضور تشریف لائے بہارے نبی۔ جو دشمن تھے وہ شیر و شکر ہو گئے، جو ایک دوسرے کے دشمن تھے میرے آقا تشریف لائے تو ان کو بھائی بھائی بن گئے۔ حضور مدینے ہجرت کر گئے نا، بڑا سیرت کا مشہور واقعہ ہے، مختصر۔ حضور مدینے آئے تو حضور نے اعلان فرمایا انصاری اور مہاجر سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انصاری کس کو کہتے ہیں؟ کچھ اہل علم تو جانتے ہیں، جن کو نہیں پتا ان کو بتا دو۔ انصاری وہ ہیں جو مدینے میں رہتے ہیں، مہاجر وہ ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، سفر کر کے آئے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس انصاری کی دو بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دے اور اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ شادی کرے۔ جس کے دو بھائی ہیں وہ ایک بھائی کو چھوڑے اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ کو بھائی بھائی بنا دے۔ میرے آقا نے آپ کے مساوات کا درس دیا، بردباری کا درس دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ سب سے آپس میں کھڑے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کیوں گھبرا رہے، دل کی دنیا آباد۔ میرے آقا نے دل کی نگاہ سے دیکھا کہ علی پریشان ہے، فرمایا علی کیوں پریشان ہو؟ حضور آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، انصاری اور مہاجر ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے ہیں، میرے ساتھ کون ایسا ہے جو میرا بھی بھائی بنے؟ میرے آقا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی، فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ کس کون سی ذات علی کی بھائی بھائی کا رشتہ بنا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے آقا کی آمد ہوئی تو یہ احسان عظیم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضور آئے تو بہاریں ہر طرف، جو لوگ دشمن تھے دوسرے کے وہ محبت کرنے لگے، پیار سے رہنے لگے۔ لوگ ماں کو اٹھا کر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج نہیں کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، بلکہ عقاد نامی ایک منڈی لگتی ہے مکے سے باہر، اس منڈی میں جا کے وہ لوگ اپنے ماں کو اپنی باپ کو بیچ دیتے تھے کہ اب یہ کسی کام کے لیے بوڑھے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر بوجھ بن گیا۔ جب وہ خود بوڑھے ہوتے ان کی اولادیں بھی یہی کام کرتی ہیں، نسل در نسل کام چل رہا تھا۔ سرکار آئے، حضور کا میلاد ہوا، حضور کی آمد ہوئی، رب نے فرمایا تیری ماں کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھی ہے، اور جنت کو باہر بیچنے جا رہے ہیں۔ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر دروازہ کھلے گا تو جنت میں آئے گا،
باپ کی عزت کر، تیرے باپ کی عزت کرنے میں اس کی رضا میں رب نے اپنی رضا رکھا۔ باپ کی رضا میں راضی ہو جا، رضا رب سے پھر ابے، فرمایا باپ کی رضا میں تیرے رب کی رضا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے کہ باپ کی کیا شان ہے، ماں کی کیا شان ہے، بیٹی کا کیا مقام ہے۔ کسی جمعے پہ انشاءاللہ یہ بھی بیان کریں گے کہ اللہ نے بیٹی کو کتنی عظمت ہے، جو کہ آمد کا صدقہ دی۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا اور اپنا رسول، شانوں والا رسول بھیجا، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتنا، فرمایا ایسا رسول جو انہی میں سے آیا، لبادہ بشریت بن کے آیا ہے، نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور، لیکن بشری لبادہ پہن کے آیا تاکہ تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اور پھر کیا کرتا ہے آگے، یتلو علیہم آیاتہ، تو قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، والحکمت، تمہیں حکمت سکھاتا ہے، رہنمائی سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں گمراہ تھے تم۔ حضور تشریف لائے، حضور کے آنے سے رب تعالیٰ نے جو کرم فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے مومنو تمہیں پتہ ہے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی واللہ عالم رسول، اللہ اس کا رسول سے جانتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی سخی ہے ہی کیا ہے؟ رب سب سے بڑا سخی ہے۔ فرمایا اولاد آدم میں سب سے بڑھ کے اگر کوئی سخی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سخاوت لے کر آئے، حضور شجاعت لے کر آئے، حضور آئے تو ولیوں کو ولایت ملی، نبیوں کو نبوت ملی، حضور آئے تو کتبوں کو کتبیت ملی، حضور آئے آئینوں کو علم ملا، حضور آئے تو اوقاتوں کو اوقاتیت ملی، غوثوں کو غوثیت ملی۔ حضور تشریف لائے تو کائنات میں آپ نے سب کو آگے مقامات اور درجے عطا فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آخری روایت پیش کرتے ہیں، سیرت کی کتابوں نے صاحب معارج النبوت مدارج النبوت آپ نے لکھا کہ غزوہ خندق کا موقع ہے، حضور کیسا احسان بن گیا ہے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے اور 1500 صحابہ خندق کھود لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، 2 پتھر، بھوک کا عالم ہے، اتنی شدید بھوک ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کئی دنوں کا فاقہ ہے اور خندق بھی کھودی جا رہی ہے۔ ہمارا مزدور روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ صبح سحری کرنی پڑے گی، شام تک بھوکا رہنا پڑے گا، اور جس نبی کا امتی ہے وہ اپنی پیٹ پہ پتھر باندھ کے کئی فٹ ڈونگی گہری وہ خندق کھود رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نبی کا غلام ہوں، غلامی رسول میں موت مجھے قبول ہے، غلامی رسول میں نماز بھی قبول کر، غلامی رسول میں حضور کی سیرت بھی قبول کر، حضور کی سنت بھی قبول کر، پھر پتہ چلے گا کہ موت تو بعد کی بات ہے، پہلے زندگی تو اللہ نے دیا اس کو حضور کی سنت کے مطابق گزار۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ اصل بھوک لگی ہے، تو کھانے کو مل سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تو ایسے دل پہ ہے جہاں سے کوئی خالی لوٹا نہیں ہے۔ اس نے اپنے پیٹ سے قمیض اٹھا کے دکھائی، دیکھیے پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ پیٹ صاف لگا لے، بھوک کنٹرول لے، کناف انسان بنا رہا۔ میرے آقا نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، 2 پتھر بندے ہوئے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2 پتھر بندے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں جابر بن عبداللہ انصاری تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھر میں کھانے کا انتظام، واقعہ طویل ہے میں اس طرف نہیں جا رہا، صرف مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، واقعہ اگر بیان کروں تو آدھا گھنٹہ اور گزر جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرمایا یا رسول اللہ 2-4 بندوں کا کھانا تیار ہے، آپ اور 2-4 بندے یہ صحابہ ساتھ لیں،
مجھ سے آپ کی بھوک برداشت نہیں ہوئی، آپ تشریف لے چلیں، کھانے کا بندوبست کیا ہوا ہے اور میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ معلوم ہے کسی کو دعوت دینا صحابہ کی سنت ہے، اور حضور کو دعوت دینا تو صحابہ کی سنت ہے، یہ دعوت دیا کرو۔ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چار بندے، اور جابر کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف لیں، لیکن حضور نے صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ دو چار بندے ساتھ چلیں، بلکہ حضور نے صحابہ سے فرمایا او سنو صحابہ، جابر کی طرف دیکھو، جابر ہم سب کی دعوت کر رہا ہے، جابر ہم سب کی دعوت کر رہا ہے۔ حضرت جابر نے سمجھا شاید میں آہستہ آواز سے بات کر رہا ہوں، میرے آقا کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ جابر نے دوبارہ تھوڑی اونچی آواز سے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ اور دو چار بندے، کھانے کا اتنا ہی انتظام ہے۔ میرے آقا نے پھر دوبارہ مسکرا کے اونچی آواز سے کہا دیکھو جابر بار بار کہہ رہا سارے ہی آ رہے، 1500 بندہ ہے۔ حضرت جعفر بڑے پریشان دھیمے لہجے سے بات کرتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف آئے، بیوی کو کہنے لگے اے میری شریکی حیات، بڑا کام خراب ہو گیا ہے، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، ذبح کیا، دو چار بندوں کی روٹیاں 10-12 روٹیاں ہوگی، میں نے تو حضور دو چار بندوں کا میرے آقا نے سب کو بلا دیا۔ اللہ اکبر، بیوی بھی تو صاحب ایمان تھی۔ حفیظ نے لکھا ہے اس طرح اشارہ کیا، بیوی نے جواب دیا ہوا کیا جو لشکر سارا آئے گا، ہوا کیا جو لشکر سارا آئے گا، اے جابر کھانا وہی کھلائے گا جو لشکر لے کے آئے گا۔ جابر نے کہا ہمارے گھر تو ہے سب تو چار کا کھانا، کہاں سے لائیں گے ہم لشکر جلال کا کھانا، لے کے آواں گے کھانا اتنا آپ کا۔ میرے آقا رحمت للعالمین حضور تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا جابر کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں، یہ کھانا ہمارے ہم نے جو پکایا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ایک ہڈیا ہے، 10 روٹیاں ہیں، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن سے آج کوئی خامد اپنا دودھ ہانڈی میں ڈالے تو صحیح، بیوی ڈوئی لے کے پیچھے پڑ جائے گی اور کم بخت یہ کیا کرتا ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین میرے آقا نے لعاب دہن سے اپنا دودھ مبارک اس ہانڈی میں ڈالا اور میں جابر 10 بندوں کی چوکی بنا دے، ٹولی بنا دے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ روٹیاں بھی پوری ہو جائیں گی، کھانا بھی پورا ہو جائے گا۔ کسی نے پوچھا جابر کتنے بندے تھے؟ فرمایا 1500 سے کبھی 15 لاکھ مارتے تو پورے ہو جاتے، 15 لاکھ بھی ہوتے پورے ہو جاتے۔ یہ کس کا خیال ہے؟ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے دیکھا کہ سارے کھانا کھا چکے ہیں، آخر میں میرے آقا کی باری آئی۔ میرے آقا بچوں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، سبق کا بہت بات کر رہا ہوں، دسترخوان پہ بچوں کو بٹھا دو، میرے آقا نے فرمایا اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا، ورنہ ہر لقمے کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جابر بچوں کو بلا کھانا کھائیں گا، وہ بات کھیلیں گے، کھانا کی واقعہ مختصر کر رہا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو کسی کھیل میں انہوں نے باپ کو بکری کا بچہ ذبح کرتے ہوئے دیکھا اور ایک دوسرے کو انہوں نے شہید کر دیا۔ میرے آقا کو بتانا پڑ گیا، انہوں نے یاد کیا یہ بچے فوت ہو گئے، ایک چھت سے گر کے فوت ہو گیا ہے، اس کے گلے میں چھری چل گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جابر فکر نہ کر، آج اللہ کا نبی زندہ کر کے جائے گا۔ زندہ وہی کرتا ہے جو خود زندہ ہو، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم عالم جانے والے۔ میرے آقا نے جابر کے بچوں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا او جابر کے بچوں، دیکھو تمہارے ساتھ کون کھانا کھانے کے لیے تیار کھڑا ہے، اللہ کا آخر زمان نبی کھڑا ہے، اے بچوں تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جابر کے بچوں کو زندہ ہی نہیں کیا بلکہ مجاہد اسلام بنا۔ ہم اس نبی کے گیت گانے والے ہیں، خبردار اپنے دین سے نکال دو کہ میلاد کے لیے لکھنے کا بان چھوڑ دو، خوشیاں مناؤ، اللہ فرماتا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب میرا فضل ہو جائے، میرا نبی آ جائے تو خوشیاں مناؤ۔
جھوم جھوم کے مزہ ہو۔ آخر میں یہ شعر پڑھتے ہیں آج آمد ہے اس سونے دی جڑا دو جگ نالوں سونا ہے جدے ورگا نہ کوئی ہو جائے جدے ورگا نہ کوئی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح معلوم ہے گفتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام رضا کرتے اللہ فرمائے 5 منٹ آپ سے زیادہ لیا کریے۔